السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت اقدس سعید ملت دامت برکاتہم، قرائے کرام، علماء اعظام، شہر کے معزز حضرات، حفاظ کرام، عزیز ساتھیوں، بہت سی مجلسیں محفلیں دیکھنے سننے میں آتی ہیں، شرکت کا موقع ملتا ہے، لیکن آج کی یہ نشست اور یہ بزم کئی اعتبار سے متنوع انداز میں بہت ہی خاص اہمیت اور اپنی شان رکھتی ہے۔ میں نے ایک موقع پر کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب ایک چپاتی ایک روٹی سامنے دسترخوان پر آتی ہے، اس کے پیچھے 360 مخلوقات کی محنت وجود میں آئی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 5 روپے کی روٹی سامنے آ گئی، حالانکہ 360 مخلوق اس پر محنت، کوشش، جانفشانی کر چکی ہوتی ہے۔ کہیں سے ہوائیں چلتی ہیں، سورج وہ اس کو گرمی پہنچاتا ہے، دھوپ دیتا ہے، چاند اس میں چاندنی کی شعاعیں اور کرنیں ڈالتا ہے، سیارے اور ستارے اپنی خدمت انجام دیتے ہیں، بادل اور بارش اپنی خدمت انجام دیتے ہیں، فرشتے اپنی جگہ اپنے امور مفوضہ کو انجام دیتے ہیں، زمین کو جو حکم دیا جاتا ہے اس پر سر تسلیم خم کرتی ہے، دریا اور کنویں اور پانی وہ اپنی خدمت انجام دیتے ہیں۔ غرض ہے کہ ایک چپاتی تیار ہو کر جب سامنے آتی ہے تو 360 مخلوقات کی محنت اور کاوشیں اور مسائل جمیلہ اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ جنہوں نے بہت آسانی کے ساتھ اس بزم کو لیا اور سمجھا، اس کے پیچھے در حقیقت بہت ہی قدیم ترین محنتیں اور کاوشیں چلی آ رہی ہیں۔ کیا پتا تھا 1817 میں جب اس مسجد کی بنا رکھی گئی تھی، اس وقت میں یہ بانی اور مؤسس کے ذہن و دماغ میں بھی نہ ہوگا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب یہاں کی فضاؤں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں گونج رہی ہوں گی اور شب کے اندر آدھی رات میں ایمان والوں کے اخلاص اور الہیت کو داد دی جا رہی ہوگی، وہ قابل شمولیت قرہ ہوں گے اور لائق دین مسامعین ہوں گے۔ یہ بزم کئی اعتبار سے بہت مبارک۔ ابھی مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا، اس سے پہلے یہاں پر قرات کی محفلیں سجائی جا چکی ہیں، لیکن آج کی اس مجلس میں اور بھی کچھ چیزیں شامل کر لی گئیں جس میں اذان کا مسابقہ یا مقابلہ بھی ہے۔ یہ بہت ہی عظیم چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور اس دور میں اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت بڑھ چکی ہے۔ یہ قاری صاحب محترم جو نمازوں میں، جہری نمازوں میں محراب میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، قرات فرما رہے ہیں اور مقتدی حضرات سن رہے ہیں، لیکن اذان ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی آواز دور تک جا رہی ہے اور اپنے پرائے سبھی اس کو سن رہے ہیں اور اس کا ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے۔ اذان کو آج کے صبح کے مجلس میں مسابقے میں شامل کیا جانا یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، اور جن حضرات نے اس کا اہتمام فرمایا یقیناً وہ قابل قدر اور قابل مبارکباد ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اذان ان دونوں ہی کے بارے میں فضائل قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں بے شمار پائے جاتے ہیں۔ اذان ہی سے متعلق دیکھا جائے تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان مدینہ منورہ سے مقام روحا تک چلا جاتا ہے، اس پر ایسی دہشت اور وحشت ہوتی ہے۔ پوچھا گیا کہ سلیمان سے کہ روحا کتنی دور ہے؟ انہوں نے فرمایا مدینہ منورہ سے 36 میل ہے۔ یعنی ایمان والا خود اتنا اثر چاہے نہ لے رہا ہو کہ مؤذن کی اذان سن کر کے وہ چند قدم اٹھا کر حاضری دے دے، لیکن شیطان پر اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ وہ مدینہ منور کی اذان کو سن کر کے 36 میل دور جا رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ مؤذن کے لیے کہا گیا کہ یہ بلند و بالا کلمات کہیں،
بلکہ سننے والوں کے لیے کہا گیا کہ جو کچھ تم مؤذن کو اذان میں کہتے ہوئے سنو اس کو دہراؤ اور جواب دو۔ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، بخاری شریف کی روایت ہے مؤذن کو جو الفاظ کہتے ہوئے سنو تو تم بھی ان الفاظ کو دہراؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے من اذن 7 سنین محتسبا کتبت له براءۃ من النار، 7 سال تک جو شخص لگاتار مسلسل پابندی سے اذان دیتا رہے گا اس کو جہنم سے برات کا پروانہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ اذان ہے جس کو ہم نے معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر اس اذان دینے والے کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاتم النبیین سے نقل کرتے ہیں کہ المؤذن یغفر له مدى صوته ویشهد له كل رطب ویابس، اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے اس کے اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے رطب و یابس، تر اور خشک، یعنی چاہے انسان ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، وہ تمام کے تمام اس کو سنتے ہیں۔ اور وشاہد الصلاۃ یکتب له 25 صلاۃ، اس پر اذان سن کر کے آنے والا اس کو 25 گنا نماز کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی کہی گئی ایک حدیث پاک میں نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ مؤذن کی آواز سن کر جتنے حضرات مسجد میں آتے ہیں ان تمام کی نمازوں کا ثواب بھی مؤذن کے حق میں مزید رکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، سنن احمد کی روایت ہے یغفر اللہ للمؤذن منتہی ادائہ ویستغفر له كل رطب ویابس سمع صوتہ، مؤذن کی حق تعالی جل شانہ مغفرت فرما دیتا ہے جہاں تک اس کے اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ اب اس کے مفاہیم کو شراح حدیث نے لمبا بیان کیا ہے، اور ہر تر اور خشک چیز اس کے حق میں استغفار کرتی ہے جو بھی اس کے اذان کے الفاظ کو سنتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا، مسلم شریف کی روایت ہے المؤذنون اقل الناس عناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن میدان محشر میں جب سب کھانے کا کسی کو موقع اور حوصلہ نہیں ہو پائے گا، شرمندگی اور ندامت میں نیچے نظر جھکی ہوئی ہوں گی، وہاں پر اذان دینے والوں کی گردنیں بلند ہوں گی، یعنی وہ عزت و افتخار سے ہوں گے، ان کے اوپر کسی طرح کا خوف وغیرہ نہیں ہوگا۔ طبرانی شریف کے اندر حضرت علی بن نضر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک احساس رہا، مجھے حسرت اس بات کی رہ گئی کہ میں نے لاڈلوں حسن اور حسین کے لیے مؤذنی کا منصب حاصل نہیں کر لیا، ورنہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کا منصب تو حسن اور حسین کے لیے حاصل کر لیتا۔ یہ اذان ہے۔ حدیث پاک میں طبرانی کے اندر ہے ان خیار عباد اللہ الذین یراؤن الشمس والقمر والنجوم لذکر اللہ، کہ بہترین بندے اللہ کے وہ ہیں کہ جو سورج اور چاند اور سیاروں کی طرف دیکھتے ہیں، اس پر نظر رکھتے ہیں، یعنی طلوع آفتاب کب ہو رہا ہے، غروب آفتاب کب ہو رہا ہے، اذانوں کو اس سے تعلق ہے، صبح صادق کا بھی تعلق ہے، شفق احمر اور ابیض کو بھی دیکھنا ہے، مثل کو مثل ثانی کو بھی دیکھنا ہے۔ چونکہ مؤذن ان باتوں کا اہتمام کرتا ہے اس لیے اس کے لیے خصوصی طور پر حدیث پاک کے اندر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں المؤذن المعتصم کشہید متشاہد فی دمی، کہ جو درجہ اور فضیلت اس شہید کو ہے جو راہ خدا میں یہاں تک قربانی دیتا رہا کہ اس کا بدن خون میں لت پت ہو چکا، اسی طریقے سے وہ مؤذن کہ جو الفاظ اذان کے ادا کر رہا ہے اس کا بھی مقام اس طرح کا بلند و برتر ہے۔ یہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک بھی فرمایا گیا، ترمذی شریف کی روایت ہے ثلاثۃ علی الاسبان مثل قرآن قال یوم القیامہ، یعنی 3 قسم کے وہ لوگ ہوں گے کہ جو قیامت کے دن مشت کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ ایک تو عبد اللہ اللہ محکم والی وہ غلام جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے، اپنے پروردگار کا بھی حق ادا کرے، ورجل المقام وهم يراؤون، وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرے برہانے کے مقتدی اس سے راضی ہوں، ورجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم وليلة، اور دن اور رات میں 5 نمازوں کے لیے اذان دینے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میدان محشر کے اندر مشت کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا ثلاثۃ لا یعلمهم الفزع الاکبر ولا ینالهم الحساب هم على کسب من رزق حتى یفرغ من حساب الخلائق، کہ وہ لوگ جن پر میدان حشر کے اندر ہولناکی نہ ہوگی، وحشت نہ ہوگی، ان میں سے وہ شخص ہوگا کہ جو قرآن کریم کی قرات کرتا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے اور امامت کرتا ہوگا وہ اس حال میں کہ مقتدی اس سے راضی ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی،
اذان کو جو شامل کیا گیا ہے مسابقے کے اندر، یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت اور برتری کا ہے. بہت ہی اچھا کیا، کیونکہ اذان ہر قصر ناقہ سنتا ہے، اپنے برائے سنتے ہیں، اس کا ایک اثر قائم ہوا کرتا ہے. بہت بہت مبارکباد ہے ان حضرات کے لیے کہ جنہوں نے اذان کے سلسلے میں توجہ کی اور کوشش کی. اسی طریقے سے ارشاد نبوی ہے کہ زین القرآن بالاصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن پاک کو مزین کرو، جس کا مظاہرہ دیا حضرات اس انداز سے فرما رہے تھے، جو والہانہ انداز، جو مخلصانہ انداز، جو پرجوش انداز جس کا آپ نے مظاہرہ کیا. یقیناً ایمان والا قرآن کریم کو سن کر کے اس نتیجے تک پہنچتا ہی ہے. اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ لیس منا من لم یتأدب بالقرآن، جو قرآن کریم کو سنبھال کر کے نہ پڑھے. اور دوسرے معنی یہ بھی اس پر منطبق ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم کے ذریعے سے استغنا حاصل نہ کر لے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا اقرأوا القرآن بالعربی واصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجوں کے اندر پڑھو. یہ بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے. رسالت میں آپ علیہ السلام کے شمائل کے اندر، مسائل کے اندر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی قرات رات تہجد میں فرمایا کرتے تھے. تو راویہ یہ فرماتی ہیں کہ جس طرح ہنڈیاں میں سے جوش دینے کی آواز آتی ہے، ابال کی آواز آتی ہے، آپ علیہ السلام کے سینے سے اس طرح کی آواز آیا کرتی تھی. قرآن کریم کے ساتھ پارے کے شروع میں بتلایا گیا کہ جب آیات قرآنیہ پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں تو ایمان والوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، موتی کی لڑیاں بہہ پڑتی ہیں، دلوں کے اندر لرزہ آ جاتا ہے، رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے. کیا ہم اور آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ آج کی اس نشست میں ہماری آنکھوں میں آنسو آئے ہوں، ہمارا دل لرز گیا ہو، ہمارے اندر ایک عجیب سی کیفیت اور رقت تاری ہوئی ہو؟ یہ ہونا چاہیے تھی، یہ ہونا چاہیے ہے. حضور پاک علیہ السلام نے جب صحابی رسول سے قرآن کریم کی تلاوت کروائی اور وہ سورہ نساء کی قرات کر رہے تھے، آپ فرمائے بس کہہ جاؤ. جب انہوں نے دیکھا آپ علیہ السلام کے مبارک آنکھوں سے انوارات ٹپک رہے تھے، آنسو کی لڑیاں، موتیوں کی لڑیاں ٹپک رہی تھی. کیا ہماری کیفیت قرآن کریم کو سن کر میں یہ ہوتی ہے؟ یہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ شاہ نے بہت مبارک فرمائے کہ اتنی اہم ترین بزم سجی ہے. آپ حضرات قابل دید مداد ہیں کہ آپ حضرات نے اتنی دیر تک اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھی اور آپ اس سے محظوظ ہوتے رہے. آخر کے اندر میں ان دعائیہ الفاظ کے ساتھ آپ حضرات سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت مولانا سعید المدد دامت برکاتہ مزید معالی جو ہمارے بزرگوں کی یادگار ہیں، ہمارے قوم کی آبرو ہیں، صوبہ راجستھان کی عزت ہے، ہندوستان کے لیے قابل فخر مباحات ہیں، ان کی قدردانی، ان کی زیارت ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی، فخر کی بات ہے. میں تو قاری رفعت صاحب سے اور حافظ حبیب صاحب سے بار بار گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں کہ روزانہ مولوی صاحب کا دیدار کر لیتے ہو. ہم لوگ تو مہینوں ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، فون پہ بات کرتے ہیں، گزارشات کرتے ہیں، تب جا کر کے ایک دیدار نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شاہ مولوی صاحب کو بھی عمر دراز نصیب فرمائے، خیر و برکت اور سلامتی کے ساتھ رکھے. وآخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.